آگے رمضان کا پھر مسئلہ بیان کیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اور دوسری جگہ کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، تو جو رمضان کا مہینہ پائے تو روزے رکھے۔ کتنا بہترین اسلوب اللہ نے اپنایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہوئے ہیں، یعنی اے اللہ پر ایمان لانے والو، کتنا پیارا خطاب ہے اور کتنی محبت بھرا انداز اور خطاب ہے کہ اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لے آئے ہو، انہیں چاہیے کہ وہ روزے رکھیں۔ روزے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ روزے کے اندر بعض لوگ بہت کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، معمولی بات پر روزے چھوڑتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، سودا گھاٹے کا کرنا ہے یا فائدے کا کرنا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے کمانا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھائی دیکھو بچوں کو بھی تو پالنا ہے، مزدوری کرنی ہوتی ہے، 700-800 900 1000 روپے مزدوری ملتی ہے، تو اب میں نے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، اب اگر میں مزدوری کروں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھوں تو مزدوری نہیں کر سکتا۔ تو بھائی اگر کسی کے دل میں فکر ہونا اور تڑپ ہو تو وہ اس کی تیاری پہلے سے کرتا ہے۔ وہ 11 مہینے جو تھے نا، اس میں تھوڑا جمع کر کے 30,000 روپے تک جمع کر لیتے، BC ڈال کے کر لیتے، کسی طرح کر لیتے کہ آگے روزہ آ رہا ہے اور میں کام کروں گا تو روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھوں تو کام نہیں، تو بھائی میں نے کام پہ جانا ہی نہیں ہے، یہ 30,000 جو میں روز 1000 دیہڑی کماتا ہوں نا، یہ میرے پاس موجود ہے، میں گھر پہ بیٹھ کر روزے رکھوں گا لیکن کام پہ نہیں جاؤں گا۔ یہ اگر دل میں تڑپ ہو تو آدمی پلاننگ پہلے سے بناتا ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کا رمضان میں ایک روزہ چھوٹ جائے، بعد میں وہ ساری زندگی اس روزے کو رکھے لیکن رمضان کے روزے کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کتنے ہم گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم قرضہ لے لیں۔ ابھی اگر کوئی یہ میرے مشورہ سن رہا ہو کہ جی ہم نے پورے مہینے کے خرچہ گزارنے کے لیے قرضہ لینا ہے، میں قرضہ لوں جو بھی لوں، اگر کام کرنے سے روزے میں فرق پڑتا ہے میں اس مہینے کام نہیں کروں گا، میں جو ہے قرضہ لے کر مہینہ گزارا کروں گا اور باقی 11 مہینے میں تھوڑا کر کے یہ قرضہ پورا کر لوں گا۔ جو شخص اللہ کے لیے اس طرح کی پلاننگ کرے گا اور اس طرح کے ایک ذہن بنائے گا کہ میرے سے اللہ کی عبادت نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ اسے بھوکا ماریں گے کیا؟ اللہ اس کی روزی کا انتظام غیب سے نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کو پتہ چلے کہ یار اس بندے نے اس لیے قرضہ اٹھایا ہے کہ رمضان کے روز، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اللہ ڈالے وہ آپ پر شفقت کرتے، وہ قرضے کا ادا کرنے کا اہتمام وہ کر دے، لیکن ہمت تو ہو۔ ہم تو معمولی سے بہانے کی وجہ سے کہتے ہیں کیا کریں یار نہیں رکھ سکتے، ابھی مجبوری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے ڈائلیسس کا مریض نہیں بنایا ہے، اللہ نے دمے کا مریض نہیں بنایا ہے، اللہ نے دیگر بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا ہے۔ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی نہ قدری اور نہ شکری نہ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں کہ پھر رکھنا بھی چاہیں تو نہ رکھ سکیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی، اور جو روزے رکھتے ہیں وہ بھی شکر کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا مریض نہیں بنایا کہ جس کی وجہ سے آدمی روزے نہیں رکھ سکتا، اور آئندہ بھی مجھے ایسے مرضوں سے محفوظ فرما۔ میں صحت و سلامتی چاہتا ہوں کہ تیری عبادت آسانی سے کر سکوں اور رمضان کے روزے پورے کے پورے ادا کر سکوں اور رکھ سکوں۔